آپ پر رب کی سلامتی ہو۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ واک یو ٹاک لے کر ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ولنگ وے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر اعجاز قریشی، میرے ساتھ ہیں مس نادیہ شیخ اور وسیم مظہر علی صاحب۔ آپ دونوں کی آمد کا شکریہ اور خواتین و حضرات آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ۔ ہم عمومی طور پہ اپنی جسمانی صحت کے متعلق سوچتے رہتے ہیں یا اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا سوچتے ہیں یا اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری جسمانی صحت خراب ہو جائے تو ہم طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، کسی نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اور ہم ایسا گمان رکھتے ہیں کہ اگر جسمانی صحت کے ساتھ کوئی جو ہماری نفسیاتی یا دماغی صحت ہے وہ متاثر ہو جائے تو پھر ہم کسی پیران پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی تعویذ دھاگا کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، نیلے پیلے لال کالے میجک کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی کالا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو جسم جو ہے بہت اہم ہے، کوئی شک نہیں، اور جسم کے اندر ہمارا دماغ بھی موجود ہے، کہیں دائیں یا بائیں تو نہیں رکھا ہوا ہے نا، جسم کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ تو جسمانی طور پر ہم اگر صحت مند ہوں گے تو دماغ بھی صحت مند ہوگا۔ جیسے آپ نے ایڈورٹیزمنٹس، کمرشلز دیکھے ہوں گے، ہیپی ٹیتھ، یعنی اگر جو ہیں دانت آپ کے خوش ہیں، یو کین اسمائل، تو جسم بھی آپ کا خوش رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جسم، یہ جسد خاکی کتنی دیر یہاں رہے گا؟ اس دنیا میں 50 سال، 70، 100، 150 سال؟ نہیں۔ تو یہ آپ سوچیں کہ جس چیز کا ہم اتنا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو تتی ہوا سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کو ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کو مزے مزے کی چیزیں کھلانا چاہتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا لاڈ کرتے ہیں، بڑا اس کو ڈھانپ کے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے جو خیالات ہیں ان کو ہم بہت بدرجہ اتم اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ برسوں کی بات ہے۔ اگر ہم وقت کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا سنا پڑھا آپ نے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، اور جس کرۂ ارض میں یہ ارتھ، یہ ہماری زمین موجود ہے، یہ شمسی نظام کا ایک حصہ ہے، اور شمسی نظام میں سورج کتنا بڑا ہے اور اس کے آگے ایک مکھی سے چھوٹی ہماری زمین ہے حجم کے اعتبار سے، اور اس نظام شمسی میں زمین سے کہیں بڑے بڑے اور بھی پلانٹس ہیں، سیارے ہیں، اور سورج ایک ستارہ ہے، اور اس سے کئی گنا بڑے اور ستارے ہیں، اور یہ سب ستارے ایک کہکشاں میں ہیں، اور اس کہکشاں کا نام ملکی وے گلیکسی ہے، اور جس کو ہم بہت بڑا مانتے ہیں۔ ایسی کئی ہزاروں لاکھوں گلیکسیز ہیں، تو اس میں ایک انسان، میں، آپ، وسیم صاحب، مس نادیہ یا کوئی اور، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہم جتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اے نے مینو اے کہتا تے میرے نال اے ہو گیا،
تو یہ مسئلہ ہو گیا، تو وہ مسئلہ ہو گیا، تو یہاں پیڑ ہو گئی، تو یہاں پہ جو ہے یہ چیز نارسائی کا ڈر لگ گیا، تو کتنی دیر زندہ رہتے ہیں؟ اور جو لوگ چلے گئے ہیں کتنی کو ان کی یادیں ہو رہی ہیں، تو کتنا ان کی قبروں پہ کوئی جا رہا ہے؟ تو یہ جو گھن چکر ہے دنیا کا، اس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور جسم کا بڑا خیال ہے، کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ہارڈ ویئر کا خیال کرنا چاہیے، مگر اس ہارڈ ویئر کے اندر چاہے یہ جو ہیلمٹ ہم نے پہنا ہوا، یہ ہیلمٹ ہی ہے نا ایک طرح کا، یہ کرینیم، اور اس کے اندر دماغ ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ دماغ کے اندر سافٹ ویئر ہے، اور جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انگلیوں کا اپنا رول ہے، پاؤں کی پوروں سے لے کے سر کے بالوں تک ہر چیز کا رول ہے، ایگریڈ، مگر میں آپ کو ایک تناسب اور جو ہے توازن ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کس چیز کے اوپر کتنا زور دینے کی ضرورت ہے، کتنا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو ہمیں ایک مرتبہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ جسد خاکی قائم رہے، یہ جسم، اور اس سے کوئی چیز چلی جائے، وہ کیا چیز ہے جس کے چلے جانے سے یہ جسم جو ہے پھر مٹی دا قالب، مٹی دا باوا، مٹی کہندے نے فوراً انہوں واپس پا دیو، اس کو مٹی میں ملا دو، کیونکہ یہ مٹی سے ہی اٹھا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، گارے سے بنا ہے، تو اس کو واپس وہیں ڈال دو، کیونکہ اب اس میں بدبو پڑ جاتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو اس سے جدا ہو جاتی ہے؟ مس کیا چیز ہے جو جدا ہو جاتی ہے؟ روح جدا ہو جاتی ہے۔ وہ روح کہاں پہ ہے؟ کیا چیز ہے روح؟ اچھا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم غور کر لیں کہ روح کیا چیز ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور اس کی غذا کیا ہے۔ دیکھیے، جسم کی میعاد 100 سال، میں نے بڑھا کے ذرا بات کی ہے، 100 سال کہاں لوگ اتنی دیر نہیں جیتے ہیں، 100 سال، چلیں 100 سال ہے میعاد۔ نبی، غوث، پیغمبر، عام انسان، سائنسدان، بادشاہ، سکندر اعظم، مغل اعظم، کتنے کہاں ہیں؟ وقت کے بہاؤ میں سب تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی کو کفن ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، کسی کو جو ہے قبر ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ طوفان، سیلاب، بھونچال کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ وقت بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور جو حوادث زمانہ ہے وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جب روح قائم ہے تو یہی جو جسد خاکی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ہم بڑا تبدیلی سے بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی کا نعرہ لگائے تو ہم اس کی جے جے کار بھی کرتے ہیں، اور تبدیلی جب آتی ہے، رونما ہوتی ہے، تو اسے بھاگتے بھی ہیں، حالانکہ تبدیلی جو ہے وہ لازم جز ہے ہماری حقیقت کا، ہماری حیثیت کا، ہمارے ہونے کا ایک لازم جز ہے۔ یعنی جب میں اپنے باپ کی کمر میں تھا، تو میں ایسا نہیں تھا، جب میں ماں کی پیٹ میں تھا تو میں ایسا نہیں تھا، پھر جو جرثومے ملے تو میں ایسا نہیں تھا، اور پھر جب ماں کے رحم میں بنا تو ایسا نہیں تھا، تو پھر بنتے بنتے جب میرا ظہور اس دنیا میں ہوا، اور آپ کا بھی، کیونکہ ہم سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے نا، تو ہم جیسے تھے اور پھر ویسے نہیں، تو ہم کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تبدیلی کو مان لینا اور تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لینا، روتے پیٹتے ہوئے یا گریسفلی، یعنی طریقے سے، سلیقے سے مان لینا، یہ میرا خیال ایک بہت ہی ضروری چیز ہوگی جس کا آگے ذکر آئے گا۔ رب نے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، نہ خود
تو رب تو اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں نا, تو وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ شرک کرو اور کسی اور کو سجدہ کرو. تو ابلیس بنا دیا گیا, یعنی شیطان بنا دیا گیا. اس نے کس بات سے منع کیا تھا؟ کس بات سے؟ سجدہ کرنے سے, آدم کو سجدہ کرنے سے. تو آدم ہمارے آباء و اجداد, تو ان کے اندر کیا ڈالا تو وہ بولنے لگے؟ پہلے تو روح ڈال دی. روح کیا ہے؟ اللہ کا اذن, اللہ کا کوئی کلام ہے شاید, فیکون, ہو جا, تو وہ ہو گیا. اور اب کیا کہا کہ اس کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو ویسے تو اللہ میاں کہتے ہیں کسی کو نہ کرو سجدہ میرے علاوہ, تو اس کو کیا کرو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی اس میں, اور اللہ کو یعنی رب کو, رب کائنات کو, جیسا آپ اس کو مانتے ہیں, وہ جیوز کا بھی رب ہے, وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے, وہ سب کا رب ہے. نام اس کو کوئی اللہ دیتا ہے, کوئی بھگوان دیتا ہے, کوئی ایشور دیتا ہے, کوئی جو بھی اس کو جس طرح بھی, گاڈ جیسے بھی پکار لیں. تو وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے, تھا, ہے, رہے گا. اچھا, وہ ہر جگہ قائم ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو انرجی جو ہے, انرجی, توانائی, نور, انلائٹنمنٹ, لائٹ, نور, یہ انرجی کی ایسی فارم ہے جو نہ کریٹ ہو سکتی ہے نہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے. یہ تھی, یہ ہے, یہ رہے گی. تو اپنی روح, نور اس نے پھونکا تو کہا اسی کو سجدہ کرو. وہ انسان کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا, وہ خدا کی وہ رابی تھا. تو یہ قالب کو نہ سجدہ سمجھے, یہ تو مٹی ہے, یہ تو مٹی ہو جاتا ہے, یہ تو رہتا ہی نہیں ہے, یہ تو ڈھیر ختم ہو جاتا ہے. بک کے مٹی کی اس کو ایک تشکیل دے دی, ایک پروسیس بنا دیا. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم سب پیدا ہوتے ہیں اور جیسے بنتے ہیں, ڈی این اے اور وہ سب سلسلہ. اصل وہ روح ہے جو نہ کبھی, جو ہمیشہ سے تھی, جو وعدہ الست لیا گیا جس سے, اور جو ہمیشہ رہے گی, زوال ہی نہیں ہے. تو وہ اللہ کی اذن ہے, اس کو زوال نہیں ہے, اس کو بھی زوال نہیں. تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس جسم کا بڑا خیال کرتے ہیں, زیادہ تو روح کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلے تو ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ روح کا خیال کرنا کیوں ضروری ہے. تو اس کی نسبت کس سے ہے؟ اب اس کی کوئی غذا ہوگی. تو جب ہم مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو روح کو کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین ہو جاتی ہے, کنفیوز ہو جاتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے, اور تسکین سے دور ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ روح بے چین ہوگی. روح اس کے لیے شاید بنی نہیں ہے, روح اس کے لیے بنی نہیں ہے, ڈیزائن نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے خواہشات بڑھتی ہیں, کریونگز بڑھتی ہیں. کریونگز کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو خواہش ہوگی نا, ڈیزائر, اور کریونگ کیا ہوگی؟ بھوک, کسی چیز کی طلب, بھوک, یعنی بے چینی اس کے لیے, ہوس, چاہیے, یہ اور چاہیے, اور چاہیے. اچھا, یہ جتنی اور چاہیے, گاڑی, بنگلہ, خواتین کے پیچھے بھاگنا, مردوں کے پیچھے بھاگنا, جو نظر آ رہا ہے, بصری, زبردست, پلیزر, مزہ, زبان, خوشبوئیں, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. تو سکون تو ملنا چاہیے نا. رنگ, روشنیاں. ہاں, رنگ, روشنی. کیوں نہیں ملتا پھر سکون؟ کیونکہ وہ روح کی غذا ہے نہیں, وہ روح کی غذا نہیں ہے. تو پھر بے شک خدا نے خود بھی فرمایا کہ اس کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. کیونکہ دیکھیے, اگر آپ اپنی امی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے کسی ایسا, تو اس کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تسلی, سکون. تو جب آپ جو ہیں اصل میں اندر سے
جب آپ اس سے جڑ جائیں گے کمپلیشن تو پھر آپ سکون میں آئیں گے. Completion. تو جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو obvious تو اطمینان آتا ہے. یہ دل جو ڈھک 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 کی بجائے آرام سے چلتا ہے, سکون سے چلتا ہے, وہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. وہ ایسا کوئی بھی کام جو آپ کو خدا سے جوڑتا ہے, وہ کسی کی خدمت ہے, کسی کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کا ذکر ہے, کوئی بھی اچھا کام جو ہمیں, تو اگر ہم گنتی کر لیں کہ یہ کریں گے تو سکون آ جائے ہاں گا, وہ کام جو, تو ہم خواتین و حضرات گنتی کر لیتے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں پوائنٹ 1 2 3 4. تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی کہ یہ جو سفرنگ ہے یہ انگریزی والی سفرنگ, ایک تو سفر ہے نا جو, اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکس کر لوں کہ سارے لوگ جو ہے نا کچھ حاصل کرنے کے لیے منزل کی تلاش میں ہیں. منزل کب ملتی ہے؟ یہاں سے چلے یہ منزل مل گئی اختتام پہ. اچھا جب ہم وہاں پہنچتے ہیں نا تو پھر مزے میں اوکے ہو جاتے ہیں. نہیں منزل بدل جاتی ہے. یہ سیکھیں کہ جرنی جو ہے نا, جو سفر ہے اردو والا سفر, اس کو انجوائے کریں. یہ باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, اس میں اصل مزہ رکھا ہوا ہے, منزل میں مزہ نہیں رکھا ہوا. راستہ جو ہے اس کو کیسے گزارنا ہے. اب راستوں میں جو بھٹک گئے, جو کبھی ادھر چلے گئے, کبھی نکلے کہاں تھے, پروسیس کو انجوائے کرنا چاہیے, پروسیس کو انجوائے کریں. تبھی آپ کو, کرتے ہیں ہم لوگ ایسے پروسیس کو انجوائے, اک جاتے ہیں جلدی وہ, پروسیس سے, ہاں اک جاتے ہیں. ایسے ہی ہے وسیم بھائی. تو پروسیس کو انجوائے کریں, اور سفرنگ جو ہے نا وہ طلب میں ہے. یہ جتنی بے چینیاں, بے اضطراریاں, اور یہ جتنا بھی یہ دل میں اور یہ سب جو بے چینی ہے نا, بے سکونی, بے کلی, بے قراری, یہ طلب میں ہے کہ یہ مل جائے. اور خلش پھر بھی رہتی, یہ میری بات پوری کیوں نہیں ہو رہی, میں جس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, تگ و دو کر رہا ہوں, یہ کیوں پوری نہیں ہو رہی. اچھا اگر سب کچھ کسی کو مل جائے تو وہ پھر کیسا ہو جائے گا, ایک شانتی میں آ جائے گا, ایک جگہ پہ بیٹھ جائے گا, اس کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی, نہ کوئی اس کو تکلیف ہے, نہ کوئی اس کو تپش ہے جس سے اس نے بھاگنا ہے دور, نہ اس نے کوئی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے جس کو اس نے حاصل کرنا ہے. تو یہ تو کمپلیسنٹ ہو جائے گا. کمپلیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنا, جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے رہنا. تو اس کا مطلب ہے کہ روٹین, روزانہ کوئی عمل کرنا, سونا, کھانا, جاگنا, پھر کوئی کام کرنا, پھر تو یہ جو ایک پھیر ہے یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں آلتی پالتی مار کے, اور بال اتنے بڑھ جائیں, داڑھی ایسے بڑھ جائے, ناخن اتنے بڑے ہو جائیں, اور بابا جی کے سر پہ آ کے چڑیاں گھونسلہ بنا لیں. زندگی کو محسوس کرنا چاہیے, احساس کرنا. احساس کا نام جو ہے وہ, اور اسی میں روح کی ٹریننگ ہے. روح کی ٹریننگ اس جسم کے تھرو ہے. اگر یہ جسم نہ ہو تو پھر روح کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی. تو جب ہم کوئی سفرنگ سے گزرتے ہیں, کسی چیز کی طلبگار ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ملتی نہیں, اور ہماری مرضی منشا کے مطابق کام نہیں ہوتا, تو ہمیں سفرنگ ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا نہیں. اور اس سفرنگ کو جب ہم پی لیتے ہیں, وہ پیالہ حیات یا وہ زہر آلود پیالہ, اور پھر بھی جیتے رہتے ہیں, تو ہماری انسائٹ, آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ اچھا ایسے بھی ہے. اور جو لوگ اس جو نارسائی ہوتی ہے, جس سے جو چیز نہیں ملی ہوتی, اس کا وزن اتنا لے لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا کیا مجھے مل چکا ہے. تو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور بوجھ کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے, سفرنگ کا بوجھ. وہ تکلیف میں رہتے ہیں, وہ تکلیف کے بیوپاری بن جاتے ہیں. وہ تکلیف ان کے اندر ہوتی ہے, وہی تکلیف اگل کے دوسروں کو دے دیتے ہیں.
تو سفرنگ جو ہے وہ کس چیز میں رکھی ہے؟ طلب میں. جب ہم طلبگار ہوتے ہیں, کریونگ کرتے ہیں, کسی چیز کو چاہنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو سفرنگ ہوتی ہے. ڈیزائر, وانٹس, ان میں سفرنگ ہے. اگر ہم اپنی نیڈز کو محدود کر لیں, اگر ہم اپنی نیڈز کو, ضروریات کو محدود کر لیں تو سفرنگ کم ہو جائے گی. مگر یہ سفرنگ جو ہمیں ہوتی ہے اس سے ہماری اندر کی آنکھ کھلتی ہے. ہمیں ایسی زندگی کے حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو پہلے ہم اپنی معصومیت میں جانتے نہیں ہیں. تو یہ ہمیں پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی, یہ تبدیلی لے کے آتی ہے ہماری طرف, یا ہمیں نیچے کی طرف لے جاتی ہے. تبدیلی جو ہے وہ ایسی آتی ہے جس میں خرابیاں اور ہمارے کریکٹر میں فلاز آ جاتے ہیں, یا یہ بہتری کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفرنگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے. عجز و انکسار, یہ جاننا کہ ہیوملٹی, مجھ میں کمی ہے, میں سب کچھ نہیں جان سکتا, آئی ایم ناٹ گاڈ. مجھ میں ایک جو موجود ہے اس کو عاجزی اور انکساری سے قبول کرنا, اور پھر ایکسیپٹ کر لینا, مان لینا گریسفلی کہ سب چیزیں مجھے نہیں مل سکتی, میں سب چیزوں کا احاطہ علم کا نہیں کر سکتا. میں جتنا بھی جان لوں, میں سمندروں کی جتنا علم نہیں ہے میرے پاس, میرا محدود علم ہے. تیسری چیز جو ہے وہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کا تشکر کرنا. گریٹیچیوڈ کا ایٹیچیوڈ جو ہے, ایک رویہ, ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ, یہ جس میں ہوگا اس کی سفرنگ کم ہو جائے گی. اور یہ تیسری غذا ہے روح کی. پہلی غذا روح کی ہے عاجزی اور انکساری, دوسری ہے گریسفل ایکسیپٹنس, تیسری ہے گریٹیچیوڈ. اور اپنی جو رب کی نعمتیں ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ان کو جھٹلاؤ مت, کذب مت کرو. جو رب کی نعمتیں ان کا ادراک کرو, نعمتوں کا شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ تیسری غذا ہے. چوتھی ہے کہ زندگی کو سمپل رکھو. کھانے پینے سے لے کے اوڑھنا, بچھونا, پہننا, جتنی منیملسٹ, منیمم سے نکلا منیملسٹ. ایڈورٹیزمنٹ اور کنزیومرزم, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, کنزیومرزم کا دور ہے کہ یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, آج یہ چیز آ گئی, آج گھر پہ بیٹھے آ جائے گی. مطلب چیزیں ایک سے بڑھ ہے, خوب سے خوب تر کی تلاش مگر خوب تر کہاں. تو خواہشیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دم تو نکلے ہی ساتھ مگر دم نکلے, اور پھر کسی نے دم پہ پاؤں رکھ دیا تو پھدکنے لگے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے, یہ کیا ہے؟ لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو ایک گرداب ہے, یہ جو ایک اسپائرل ہے, یہ جو ایک سائفننگ ایفیکٹ ہے جو آپ کو نیچے سے نیچے لیتا جاتا ہے, اس میں جب آپ پڑ جاتے ہیں تو اوپر نہیں جائیں گے, آپ ترقی نہیں کریں گے, آپ اصل میں اس میں کھو جائیں گے, رنگ و آہنگ میں آپ کھو جائیں گے. تو روح آپ کی دور ہوتی جائے گی, اور جتنی زندگی سمپل ہوگی, جتنا دال دلیا ہوگا, اتنی زندگی اچھی, اور ڈائجسٹو سسٹم, اور جو ہم کھاتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں, جو ہم پہنتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں, جو ہم, جتنا سمپل لیونگ ہوگی اتنی آپ کی روح کو فائدہ ہوگا, روحانی طور پہ طاقت ملے گی. اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کل کی ہوئے گا, اوئے ہوئے جڑا او ویلا سی نا وہ بڑا چنگا سی, اوئے ہوئے یار میرے نال بڑا برا ہویا, فلانے نے میرے نال. ریگریٹس, ماضی کی باتوں سے تکلیف میں رہنا, یا اندیشہ ہائے دور دراز سے پریشان رہنا, گڑبڑ ہو جانی, سب کچھ چلا جانا ہے, انہیں بچنا نہیں, اے بچہ جڑا ہے نا میرا غلط راہ تے ٹریا ہے, اس کا ستیہ ناس ہو جائے. ناؤ اینڈ ہیئر, in this living in this moment,
اگر میں اس وقت بیٹھا ہوں، پین فری ہوں، آپ سے بات کرنے کی الفاظ آ رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ موقع ملا ہے، آج 21 ستمبر ہے، یہ جو ہے دن، یہ موقع، یہ وقت، سکون، اور یہ جو ہیئر اینڈ ناؤ ہے اور اس پہ تشکر، اس میں رہنا، یہ ہے روح کی غذا۔ چھٹی روح کی غذا ہے کہ معاف کر دینا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور لوگوں سے پہلو بچا کے گزر جانا، ان کے جذبات کی گنجھلوں میں پھنس نہ جانا اور ان کو بھی نہ پھنسا لینا۔ لیٹ گو، forgive، معاف کر دینا۔ عفو، التواب العفو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، معاف کر دینا، رحمان رحیم، اس کے چھوٹے وصف انسان میں اگر آ جائیں تو یہ اس کی روح کو اچھا بنا دیتے ہیں، معاف کر دینا۔ اور اپنی زندگی میں ویلیوز ڈھونڈنا کہ کوئی آپ کی زندگی کی ویلیوز ہونی چاہیے جن کے تحت آپ زندگی گزاریں، مگر آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، یعنی آپ کی ویلیوز ان ایکشن نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور آپ کی سوچ میں، ایمانیات میں، سب سے پہلے ایمانیات میں، پھر سوچ میں، پھر آپ کے موڈ میں، پھر آپ کے رویوں میں، اور پھر آپ کے باڈی کے سمٹمز میں، پوری CBT بتا دی میں نے آپ کو۔ تو یہ جو اگر ان میں تضاد ہے تو پھر فساد ہے اور انتشار ہے، اور انتشار ہے تو روح بے چین ہے۔ تو پھر چاہے سب کچھ ہے، چاہے نرم بچھونے ہیں، چاہے کھانا جو ہے وہ مرغ مسلم ہے، تیتر ہیں، بٹیر ہیں، من و سلوا ہے، مگر روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، یہ تو چاہیے ہی نہیں، یہ تو مزہ ہی نہیں آیا۔ تو ویلیوز جو آپ کی ہیں، پہلے تو پہچانے کہ ویلیوز ہیں کیا۔ ویلیو کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت کو قیمتی سمجھتے ہیں، تعلقات کو قیمتی سمجھتے ہیں، انسانی اقدار کو قیمتی سمجھتے ہیں، آپ مزے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، آپ مزہ حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، مٹیریل حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ، غچے اور کچوکے اور یہ فراڈ یہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ پھر آپ جو ہے نا ایسے کر کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، ہوں گے آپ بہت بڑے وزیر، مشیر، مگر آپ کی بس ہو جائے گی، پھر آپ کبھی ملک سے ادھر، کبھی اپنے دیش سے ادھر، کبھی آپ اپنی جگہ سے وہاں بھاگ رہے ہیں۔ تو ویلیوز کیا ہیں، اور ویلیوز کے ساتھ کانگروئنٹ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو جو ویلیوز ہیں ان کے مطابق گزاریں، پہلے ویلیوز کو سمجھیں، یہ 8ویں اور 9ویں چیز تھی، اور 10ویں چیز یہ ہے کہ مراقبہ کریں، جو میں نے کہا نا، تدبر، میڈیٹیشن، ریفلیکشن، غور و خوض۔ اور میڈیٹیٹ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑیں اور آتی جاتی سانس کو محسوس کریں۔ سانس لیں گہری اور نکالیں، اور اس کو محسوس کریں کہ نتنوں سے سانس اندر جا رہی ہے، حلق سے، پیچھے ٹریکیا سے، نرخرے سے آپ کے اندر گئی، پھیپھڑے بھرے، ڈائفرام میں گئی، آکسیجن گئی، حیات افروز طاقت آئی، پھر آپ نے ساری کاربن ڈائی آکسائڈ نکالی، پیٹ خالی کیا، سینہ خالی کیا، اور دھیان اس کی طرف ہے، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر، تو فوکس، مائنڈ فلنس تبھی آئے گی۔ بچوں کو عام بیماری ہے آج کل ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر۔ اٹینشن ایک جگہ مرکوز نہیں رکھ سکتے، کبھی یوں نکل جاتی ہے، کبھی یوں نکل جاتی ہے۔ OCD، obsessive compulsive disorder، چیزوں کے پیچھے خیال آ گیا، وہی چلتا جا رہا ہے، وہی چلتا جا رہا ہے، اور 7 برے خیالات سوچے جا رہے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا خراب، اسی کو دوبارہ یاد کر کے ہمت ہی نہیں پڑ رہی کہ دوبارہ وہ کریں، بھاگ رہے ہیں، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، صحیح طریقے سے لڑائی ہو جاتی ہے، ایموشنل ماسکنگ کر رہے ہیں، اور پھر پوری باتوں کو ماضی کی یا آگے کی سوچ رہے ہیں، رومینیشن، جگالی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد
فوکس جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہے, آگے کی نہیں سوچ رہے کہ اب جو اس وقت میں کام کروں گا, اچھا کام کروں گا, اس کے کیا نتائج ہوں گے. شارٹ ٹرم فوکس ہے, بس آج دی کر لو, موجاں کر لو. کانگروئنس نہیں ہے, ویلیوز میں کانگروئنس نہیں ہے. اور پھر رسپانس جو ہے, جو کام کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں وہ کرتا جاؤں گا مگر نتیجہ صحیح آ جائے گا, نہیں, بدلنا پڑے گا. رسپانس پرسسٹنس جو ہے وہ ایک غلط سوچ ہے, آپ اسی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا غصے سے, لڑائی سے, مار کٹائی سے میں یہ کام کر لوں گا, نہیں ہوگا, خرابی ہوگی. اور پھر آپ خود بھی اندر سے نیگیٹو ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی پازیٹیو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہا ہوں, نہیں, نہ کرو, رہن دیو, مہربانی ہے, اپنے آپ پہ بھی نہ کریں, دوسروں پہ بھی نہ کریں. تو یہ جو میڈیٹیشن ہے, جب آپ میڈیٹیٹ کریں گے تو آپ کے دماغ میں ایسے سرکٹ بنیں گے جو پرسکون آپ کی روح تک جائیں گے. یہ کنیکشن جو ہے سیٹ آف کانشیسنیس, سیٹ آف کانشیسنیس کہ ہوں میں, کہاں ہوں, سیلف, اور اس کا کیا جوڑ ہے کاسموس سے, کائنات سے, کائنات کے مالک سے, یہ میڈیٹیشن سے آئے گا. اور اس کا آغاز جو ہے, فوکس جو ہے وہ سانس سے, کیونکہ سانس جو ہے اس کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہے, دل کی دھڑکن پہ نہیں ہے, آپ کے نظام انہضام پہ نہیں ہے, آپ کے جو امیونٹی سسٹم ہے اس پہ نہیں ہے. مگر جب آپ سانس کے اوپر اپنی یکسو کر لیں گے, کنسنٹریٹ کر لیں گے, فوکس کر لیں گے, تو باقی چیزیں بھی آپ کے احاطے میں آنے لگیں گی. تو یہ پریکٹس شروع کریں. اس سے ایک نیورو ٹرانسمیٹر گابا, آپ نے سنا ہوگا گابا جی, تو یہ گابا جو ہے نیورو ٹرانسمیٹر, گاما پہلوان کی بات نہیں کر رہا, گاما امائنو بیوٹائرک ایسڈ, یہ جتنا سرکٹس بڑھیں گے اور نیورو ٹرانسمیٹر بڑھے گا, اتنے آپ شانت, ایزی, پرسکون اور انسائٹ, انلائٹنمنٹ, آپ کی اندر کی آنکھ نور کھلنے لگے گا اور آپ کو سچی روح کی بیداری مل جائے گی. یہ میڈیٹیشنز, یہ 10ویں غذا ہے. 11ویں غذا جو ہے وہ روٹینز ہیں, سونا, صحیح کھانا, صحیح تعلقات, اٹھنا, سونا, جاگنا, پانی, یہ جو ہے 11ویں. کیونکہ کمپیوٹر جب کام صحیح کرتا ہے, بجلی اس کی آتی ہے, مگر بجلی ہو, جیسے روح کی بات کروں, وہ بجلی ہے یعنی کرنٹ ہے ہمارا, تو باقی چیزیں بھی صحیح ہوں, ورنہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا. بجلی آئے گی پر پھر شارٹ سرکٹ. باڈی کا خیال رکھنا ضروری ہے نا, دماغ, سائیکی اس کا, اور تعلقات, 4 چیزیں ہوتی ہیں نا, روح, جسم, دماغ یعنی سائیک, نفسیات, اور یہ جو ہے نا نفسیات, اس کا بھی کہیں مطلب روح کی طرف جاتا ہے, اور تعلقات. اور اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا لوگوں کی سروس کے لیے, اس میں روح کو مزہ آتا ہے جب آپ دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے تیار رکھتے ہیں اپنے آپ کو. اور ایمپتھی, ایمپتھی یعنی 13ویں چیز ہے, یعنی کہ کسی کا دکھ درد ایسے محسوس کرنا جیسے وہ محسوس کر رہا ہے, اور پھر اس کو ہیلپ کرنا کہ وہ اپنا دکھ درد دور کر سکے. اس کو اپنا متی یا ڈیپینڈنٹ نہ بنا لینا, بلکہ اس کو طاقت فراہم کرنا اس کا دکھ درد سمجھتے ہوئے کہ وہ اس کا مداوع کر سکے. 14ویں چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے, محبت سے, عزت سے پیش آنا, اس سے آپ کی روح کو غذا ملے گی. 15ویں چیز یہ ہے کہ اپنے متعلق پازیٹیو اور مثبت رہنا, اور اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ دیتے رہنا, تاکہ آپ کا اندر مثبت سوچ, مثبت رویوں سے بھرا رہے. اور آپ نے جب کسی کو حلوہ دینا ہو تو کرک والا حلوہ نہ دیں, مینگنوں والا دودھ نہ دیں, بلکہ آپ اس کو ویسے ہی محبت بھرا جیسا آپ اپنے اندر, جن کے پاس لڈو وہ دیں گے لوگوں کو لڈو, جن کے پاس ڈڈو وہ دیں گے لوگوں کو ڈڈو. تو پازیٹیو سیلف ایفرمیشنز کرتے رہنا, اور ہمیشہ بگ پکچر سے جڑے رہنا.
اپنی ایگو انا کے پیچھے نہ بھاگنا کہ مجھے یہ مل جائے، میں یہ کر لوں، یہ میرا ہے، یہ سب میں، کنسیٹ، میں اس سے بہتر ہوں، میرا اس زیادہ حق ہے، اس سے جان چھڑا لیں. قبر کی مٹی سے پیٹ بھرے گا، اس سے کم سے نہیں بھرنا. اور یہ ایک بگ پکچر ہے. یہ ساری انسانیت ایک طرح سے رنگ سے، نسل سے، مختلف. زبانوں سے الگ نظر آتی ہے ایک ہی، ہیں شکلیں جدا جدا پر لہو کا رنگ ایک ہے. واہ. سب کے لہو کا رنگ ہے. دیر از اے کنیکشن. اور یہ کائنات کا آفاقی کنیکشن ہے. روحیں اس سے بالاتر ہیں. ان کو زمان و مکان کی قید نہیں ہے، ٹائم اور سپیس کی قید روح کو نہیں ہے. اس کی پرواز، اس کی وہ رب کے عرش تک جا سکتی ہے. تو اس تناظر میں دیکھنا شروع کریں، پھر روح جو ہے آپ کی وہ اس پنجر سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہوگی اور اپنی جو خواہشات ہیں ان سے جان چھڑائیں. اور وقت جو ہے اس کو اینڈ آف ٹائمز تھیوری جو ہے، بگ بینگ تھیوری جو ہے، کہاں سے وقت شروع ہوا، ڈائناسورز آئے، یہ دنیا کیسے بدلی، ٹیکٹونک پلیٹس ہلیں تو یہ 7 بر اعظم بن گئے، ورنہ یہ ایک تھے. افریقہ سے آغاز ہوا انسان کا، میں بلین آف ایئرس کی بات کر رہا ہوں. ہومو ایریکٹس کیسے بنا، یعنی انسان جو ہے وہ پہلے چلتا تھا 4 ایسے، تو پھر وہ 2 پاؤں پہ چلنے لگ گیا، ہومو ایریکٹس. پھر ہومو سیپین کیسے بنا، اس کا دماغ ایپ سے، بندروں سے بڑا کیسے ہو گیا، اس کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ گیا. ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور آخر میں جو میں نے بات کی تھی کہ ایکسیپٹنس، جو چیزیں بدل رہی ہیں اس میں کس کس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم لوگ ولنریبل ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، ہمارے کینسر ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہم ایسے نہیں ہیں جو ہر مشکل سے آزاد رہیں گے. یہ مان لیں کہ یہ مشکلیں آئیں گی، سفرنگز آئیں گی، ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. فابہا، دل لگانا ہے. جب ہم بھاگتے ہیں نا اس سے، سفرنگ تو آنی ہے، مشکل تو آنی، اور اس سے ہم بھاگ رہے ہیں. کتنی دور بھاگو، بھاگ بھاگ کے تھک جاؤ گے، موت آ کے پکڑ لے گی. تو اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ سفرنگ سے، ولنریبلٹی میں اصل میں سیکھنے کا موقع ہے. اس سے آپ اونچی پرواز بھریں گے. جتنا بھی، جو کچھ بھی آپ بنے ہیں آج تک، وہ آپ نے کوئی محنت کی، کوئی امتحان دیا، کوئی ٹھوکر کھائی، تو پھر آپ نے بادام کھانے سے نہیں سیکھا، دھوکہ کھانے سے سیکھا. ہاں. تو ولنریبلٹی ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے. آئندہ آنے والے وقت میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ٹوٹلی 100% کہ کیا ہونے والا ہے. انکنٹرولبلٹی، آپ ہر چیز کا کنٹرول میں نہیں لا سکتے. آپ سے کئی چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں، آپ کا خود بھی اور دوسرے بھی اور چیزیں بھی کنٹرول سے باہر ہیں. اور چوتھی چیز ہے انسرٹینٹی، یعنی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ. اور پانچویں چیز اور آخری چیز ہے امپرمننس، یعنی کوئی بھی چیز دائم قائم نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے. تو یہ چیزوں کے اطلاق سے ان کو ایکسیپٹ کر لیں گریسفلی. تو یہ ہے روح کی غذا، اور یہ ہے اسپرچویلٹی. اور اسپرچویلٹی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اسپرٹ ہے، یہ روح ہے جس نے ہمیشگی قائم رہنا ہے. اور یہ جسم چلا جائے گا، مگر روح ہے جو ہم اس میں اگر بلیف، ایمان ہے ہمارا کہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے تھی، تو اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنے کی یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے بیان کی. خواتین و حضرات، آپ کی آمد کا، سننے کا بہت شکریہ. اور آج کے پروگرام میں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مگر پروگرام کے اختتام پہ میں وسیم صاحب کی موسیقی میں اور مس نادیہ شیخ کی آواز میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ سنیں
اور ہم بھی اس سے جو ہے فیض یاب ہوں اور اس سے مزہ لیں. تو موسیقی بھی روح کی غذا ہے ایسا کہتے ہیں. تو اچھی موسیقی جو ہے جو انسان کو شانت کرے, جو اس کو سکون دے, وہ روح کی غذا ہے. اور جو ٹیکنو میوزک ہے جو انسان کو اور پھڑکن ٹرانس اور ایسا میوزک جو ہے اس کے متعلق سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Hello.